على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين. الحمد لله ونحن وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس المبارك مجلس باعلوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المجالس وهذه الليالي سنين عديدة وأعوام مديدة في خير ولطف وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, beliau memulai tausiah beliau dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan salawat kepada beliau maka semua masalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin. Di Masjid Ba'alawi, di Majlis Ba'alawi. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan seperti ini akan kembali terulang di waktu-waktu yang akan datang dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. ونتوجه بالدعاء في هذه الساعة لأن الدعاء كما يقال مخ العبادة. Dan di waktu ini mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan oleh para ulama yang namanya doa adalah otak daripada ibadah, inti daripada ibadah. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن ينفعنا. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita, maka mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة الشريفة أن يجمعنا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا قبل الآخرة. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي جميع حاجات الحاضرين والحاضرات. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat daripada hadirin dan hadirat. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يغفر جميع ذنوب الحاضرين. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa orang-orang yang hadir. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولد وبحق النبي محمد أن الله سبحانه وتعالى يتكرم بالشفاء على كل جميع أمراضنا جميعا. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat maulid ini dan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan setiap orang yang sakit yang ada di waktu ini. Allah Subhanahu wa taala ببركة النبي محمد أن يجعل أولادنا وذرارينا إن شاء الله صالحين مستقيمين على منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad agar Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, menjadi orang-orang yang baik yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
صلوا على محمد. الحمد لله. أولا نشكر الأستاذ أو الولد أو الحبيب كما يقال عندكم في إندونيسيا، كل من الذرية حبيب. نشكر عباد الله بن نجيب بن علي المشهور على هذه الدعوة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس إن شاء الله شعاع نور وبركة وخير ورفع أذيات وبليات عن هذا الحي خصوصا وعن Bangka عموما. آمين اللهم آمين. Pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Habib Ubaidillah Al-Masyhur. Berkat beliaulah kita semua bisa berkumpul di tempat ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang memancarkan cahaya ilmu. Amin. Majlis ini adalah majlis yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah-musibah yang Allah turunkan di semua negeri-negeri muslimin dan khususnya di negeri Bangka ini. Amin. Amin Allahumma amin. Wa kullul hadirin jazakallahu khair al-ustaz كورنيا على ما قدم من تقديم. الذي نشكر كل من جاء بخطواته وكل من جاء بسيارته أو كل من جاء بالجوال أو كل من جاء من مكان بعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه بكل خطوة سلامة وبكل خطوة بعدا من النار وكل خطوة إن شاء الله بركة في محياه وفي مماته. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Kurnia atas apa yang sudah beliau dahulukan tadi, dan juga kata beliau kita mengucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir di tempat ini, baik yang berjalan kaki atau yang menggunakan sepeda motor atau yang menggunakan mobil. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah yang kita keluarkan itu merupakan langkah yang kita keluarkan itu akan menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah yang kita lakukan itu membuat kita lebih jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. لأن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى رابحة رابحة رابحة. Karena yang namanya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat menguntungkan dan sangat menguntungkan. فلذلك الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر أو في كلام العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنربح عليه سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menciptakan kita agar kita bisa mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqna fi hadhihi dunya ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح في الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون ولو خلق ما فيه إلا بسبب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini semata-mata berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Mustadrak al-Imam al-Hakim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلذلك على الإنسان المسلم يفتش عن ما هي علاقته بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka oleh karena itu kepada setiap orang muslim hendaknya dia introspeksi kepada dirinya sendiri bagaimana hubungan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نذكر دائما في المذاكرات في كثير مضامن من نصيحة أن السلام الذي يسلمه المسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم على الأقل 9 مرات يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana sering kita sebutkan di dalam tausiah-tausiah kita yang lalu, di mana kita sebagai orang muslim dalam satu hari satu malam kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 9 kali. هذا في الصلوات المفروضة غير النوافل وغير الرواتب وغيرها. Itu hanya di dalam salat fardu saja, bukan termasuk salat-salat sunnah dan yang lainnya.
إذا تفكر الإنسان ما معنى هذا الرابط والارتباط حتى أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أن نكون على علاقة دائمة مباشرة مع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apakah kita tidak pernah berpikir kenapa kok kita selalu dihubungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selalu di dalam satu hari satu malam kita harus mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن بعض الناس للأسف يكون في أفكارهم جفوة وغلظة يظنون أن علاقتنا بالنبي محمد انتهت مجرد ما دخلنا الإسلام أو جبنا الشهادتين خلاص هذا انتهت النبي توفي والنبي انتقل إلى الرفيق الأعلى إذا علاقتنا بالنبي قدها انتهت ومحدودة. Karena ada sebagian orang-orang yang memiliki hati yang keras, yang memiliki pemikiran yang dangkal. Mereka mengatakan bahwa hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dengan wafatnya Rasulullah. Rasulullah wafat dan kita tidak akan ada hubungan lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذا من الغباء ومن الجفاء ومن الجهل. Maka ini pemikiran seperti itu ini adalah bentuk kebodohan. Ini adalah bentuk daripada kejelekan pikiran daripada orang tersebut. فعلاقتنا مستمرة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذا الكون. Sesungguhnya hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terus menerus ada dari mulai adanya muka bumi ini. وهذا إذا ولدنا مسلمين الحمد لله حتى نتوفى وفي حياتنا الدنيوية وفي البرزخ وفي يوم القيامة ما زالت علاقتنا مستمرة بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus ada dari mulai diciptakannya muka bumi ini, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita hidup di dunia ini, kemudian kita meninggal di alam barzakh, kemudian sampai nanti kita dibangkitkan, hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus menerus ada. فلذلك على الإنسان أن يراجع حساباته ويراجع مفهومه ويراجع نفسه في علاقته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka oleh karena itu kepada setiap manusia hendaknya dia introspeksi diri dia, introspeksi pemikiran dia, introspeksi bagaimana hubungan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الحديث أنه يقول من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis, beliau bersabda, barang siapa yang bisa melihat aku, maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihat aku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa. هذا الحديث إذا سمعت هذا الحديث النبي لم يوصلنا شيء عبثا ولم يعطينا شيء إنما هو وحي يوحى. كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق. ما معنى أنه يقول من رآني فقد رآني حقا. أراد النبي أن يحرك قلوبنا شوقا إليه حتى نراه في المنام صلى الله عليه وسلم. Apa yang tergerak di hati kita ketika kita mendengar hadis tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan sesuatu kepada kita sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada kita kecuali perkara tersebut memiliki keagungan, memiliki faedah. Rasulullah menyebutkan hadis yang tadi agar tergerak di hati kita kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. القصة المشهورة التي رواها في السنن عن سيدنا بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه في القصة المشهورة لما أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تطب له الإقامة في المدينة حتى ذهب وهاجر إلى مدينة دمشق. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, cerita yang sangat-sangat terkenal, di mana ada salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah al-Habashi, di mana Bilal bin Rabah ini beliau adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tidak bisa lagi tinggal di Madinah dengan tidak adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia memutuskan untuk berhijrah
ke tanah Damaskus. فتزوج في تلك المدينة وتدير وسكن وتأهل فترة من الزمن. Setelah itu, setelah dia pindah ke kota Damaskus di Suriah, dia menikah di sana, kemudian dia tinggal menetap di sana sampai dia memiliki anak di sana dan dia tetap tinggal di sana beberapa waktu. ولكن في هذه الفترة قبل أن تطول إقامته في دمشق رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan di waktu tersebut ketika beliau sudah pindah ke kota Damaskus, belum lewat waktu yang lama, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ماذا رأى النبي؟ قال هو النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا الجفاء يا بلال؟ لماذا أنت جفوتنا؟ ما هذا الجفاء يا بلال؟ ما معنى هذا الجفاء يا بلال؟ خلاص النبي توفي والنبي في الرفيق الأعلى والبلال ذهب إلى هذه الهجرة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ما هذا الجفاء يا بلال؟ أي كأنك جفيتنا وذهبت عنا بعيد، ما نراك يا بلال. النبي حي في قبره صلى الله عليه وسلم. Apa yang dilihat oleh Bilal di dalam mimpinya? Di mana dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sampai seperti ini engkau lupa kepada aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sudah wafat, tapi Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, kau lupa kepada aku. Kau tidak pernah lagi datang kepada aku. Kami tidak melihat engkau, wahai Bilal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun jasad beliau sepertinya sudah tidak ada, tapi sesungguhnya Rasulullah di dalam kubur beliau masih hidup. وهكذا حتى سلامنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم. كم مننا مسلمين؟ ما من مسلم. انظر إلى هذه المعجزة العظيمة، انظر إلى هذا المقام العظيم. ما من مسلم. إذا حسبنا المسلمون هنا الآن، كم مننا الآن سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم يسلم عليه حيث كان هذا المسلم إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. Dan begitu juga salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam. Ini kalau kita hitung orang-orang yang hadir di sini, berapa banyak salam yang kita haturkan kepada Rasulullah. Dan kalau kita lihat orang-orang yang ada di dunia, berapa banyak salam yang mereka haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku jawab salam-salam tersebut. ولكن ناس يسمعون الجواب وناس ما يسمعون الجواب. Akan tetapi ada manusia yang bisa mendengar jawaban dari Rasulullah dan ada juga yang tidak bisa mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في كثير من سير الصالحين والعلماء أحوالهم مشهورة ممن رد النبي عليه السلام حد في المواجهة الشريفة أثناء السلام وحد في الصلاة عند التشهد. Banyak dari cerita ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu yang mana mereka mendengar jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari mereka yang mendengar jawaban ketika mereka berada di hadapan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang bisa mendengar jawaban dari Rasulullah walaupun beliau jauh dari kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فاستيقظ بلال من ذلك المنام ووجهه متهلل لأنه رأى حبيبه، رأى من يحبه، زوجته رأته بحال آخر، بحال جميل. ما لي أراك يا بلال بهذا الفرح وبهذا السرور؟ قال: رأيت حبيبي، رأيت محبوبي، رأيت الذي قرت به عيني، رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. Ketika Bilal bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangun dari tidur tersebut dalam keadaan yang berbeda. Wajah dia penuh dengan kebahagiaan. Kenapa dia bahagia? Karena dia baru saja melihat kekasihnya. Istri daripada Bilal bin Rabah datang kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa kok sekarang engkau berbeda? Keadaanmu sekarang berbeda dari kemarin.
Kata Bilal, tadi baru saja aku bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال لها هيئي الأمور وهيئي تهيأ للسفر نريد زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian Bilal langsung mengatakan kepada istri beliau, siapkanlah persiapan-persiapan agar kita melakukan perjalanan untuk berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طبعا في ذاك الوقت المسافة بعيدة، لا يوجد لا طيران ولا جارودة ولا سيتلينك ولا لاين ولا أي شيء. ذهبوا يمشون إما على البعير أو على الحصان أو على الحمار. وصلوا بعد مدة طويلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di waktu itu pasti belum ada yang namanya pesawat, belum ada pesawat Garuda, belum ada pesawat Citylink, belum ada yang namanya transportasi seperti sekarang. Pasti di waktu itu ketika seseorang ingin melakukan perjalanan, mereka akan menggunakan unta atau menggunakan keledai, dan mana pasti perjalanan mereka akan menempuh waktu yang sangat-sangat panjang. Subhanallah, وصل سيدنا بلال إلى المدينة ومباشرة ذهب إلى المسجد النبوي والحجرة الشريفة وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى وهاج في البكاء. تذكر تلك الأيام وتذكر ذلك العهد الذي كان يتذكر أنه يدق الباب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو الصلاة. تذكر تلك الأيام فهاج بالبكاء رضي الله عنه. Dan berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal bin Rabah sampai di Madinah Munawwarah. Setelah itu beliau langsung menghadap makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian langsung beliau meneteskan air mata beliau. Beliau menangis dan terus beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau ingat masa-masa indah ketika beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau teringat masa-masa indah di mana di setiap waktu salat beliau mengetuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan as-salah ya Rasulullah. Terus beliau teringat dengan cerita-cerita indah, kejadian-kejadian indah yang terjadi antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما رأوه الصحابة وكان ما زال سيدنا بكر الصديق على قيد الحياة وهو خليفة، طلب من سيدنا بلال أن يؤذن كما كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketika para sahabat melihat kedatangan Bilal ke Madinah dan melihat Bilal sedang menangis di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat datang kepada Bilal, dan di waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau masih hidup dan beliau sebagai khalifah. Mereka para sahabat datang kepada Bilal meminta agar Bilal azan sebagaimana dulu Bilal azan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فبلال امتنع عن الأذان وقال ما أذنت إلا لرسول الله ولن أؤذن إلا لرسول الله. Dan Bilal menolak untuk azan, dan Bilal mengatakan kepada para sahabat-sahabat, aku tidak akan azan kecuali untuk Rasulullah, dan selamanya aku tidak akan azan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاء يطلب منه ذلك الطلب سيدنا عمر بن الخطاب، يا بلال أذن نسمع الصوت العذب نتذكر أيام رسول الله. قال لا أؤذن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah itu datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendatangi Bilal bin Rabah, meminta kepada Sayyidina Bilal untuk azan. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Bilal, azanlah engkau. Kita rindu ingin mendengar suara azanmu yang indah, dan kita ingin mengingat lagi masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Tapi Bilal tetap menolak dan beliau mengatakan, aku tidak akan azan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بعد هذا الفترة بسيطة جاء اثنين قرة عين أصباط النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الحسن وحسين في ثوبهما يطلبان من بلال، يا بلال أذن كما كنت تؤذن في عهد جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال خاف، أراد أن يمتنع، ما يستطيع، يقول كيف يمتنع هذول أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا امتنعت؟ فما مع بلال إلا أن يطيع ويجيب لطلبهما. Kemudian
tidak lama dari situ datanglah dua anak yang merupakan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dua anak yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang menghampiri Bilal. Keduanya menarik-narik baju Bilal, kemudian mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau azan di waktu kakek kami masih hidup," yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal awalnya ingin menolak, tapi Bilal mengatakan, "Bagaimana apa yang akan aku katakan di hari kiamat nanti apabila aku menolak permintaan kalian berdua, sedangkan kalian adalah cucu kesayangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka setelah itu Bilal azan. فصعد أذان إلى السطح المسجد النبوي فبدأ، وكل المدينة يعرفون صوت بلال، وكل الصحابة وبعض التابعين يعرفون صوت بلال، فبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المدينة ارتجفت، المدينة اهتزت، خرجوا الرجال من بيوتهم ومن أسواقهم وتجمعوا عند المسجد النبوي يظنون أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah itu, ketika diminta oleh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal naik ke atas menara daripada Masjid Nabawi. Kemudian Bilal mulai mengumandangkan azan sebagaimana kebiasaannya. Kemudian Bilal mengatakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang ada di Madinah, mereka semuanya mengetahui persis bagaimana suara azannya Bilal. Para sahabat, para tabi'in, mereka mengetahui bagaimana suara azannya Bilal. Bilal mengumandangkan azan, Madinah langsung bergoyang. Perempuan, laki-laki yang ada di dalam rumah di Madinah, mereka langsung keluar semuanya. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah SAW kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kami tidak mendengar azan ini kecuali ada di zaman Rasulullah SAW. وهكذا استمر بلال في الأذان، واستمر الناس يخرجون، حتى العذارى خرجوا من المخدرات إلى العذارى خرجنا من بيوتهم، وكل ما من أحد في بيته إلا وخرج يلهث في الطرقات المدينة لعلهم أن يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه قد بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Bilal terus meneruskan azan beliau. Dan dengan berjalannya azan daripada Bilal bin Rabah, masyarakat yang ada di Madinah semuanya keluar dari rumah. Perempuannya, laki-lakinya, bahkan para perawan-perawan yang biasanya diam di dalam kamar sekalipun, mereka keluar. Ngapain? Mereka mencari Rasulullah SAW karena mereka memiliki prasangka bahwa Rasulullah kembali dibangkitkan. Mereka ingin kembali melihat Rasulullah SAW. حتى وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. لم يكمل سيدنا بلال لأن العبرة خنقته رضي الله عنه، وبكاء أهل المسجد، وبكاء من موجود، وبكت المدينة كلها ما شهدوا يوما فيه بكاء شديد بعد وفاة النبي مثل ذلك اليوم. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau azan sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau mengucapkan itu, beliau tidak bisa menyempurnakan azan karena tenggorokan beliau sudah tidak bisa lagi berkata-kata apapun, karena beliau sedih, menangis, ingat kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang ada di Madinah, semuanya mereka menangis ketika melihat Bilal menangis. Dan tidak ada di dalam sejarah Madinah menangis melebihi daripada kejadian ini. Sallu ala Muhammad. Insyaallah asa yuharrik fina hadzal kalam, innana nashtaq li ru'yati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini dari cerita Bilal bisa menggerakkan di hati kita agar kita bisa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله ننوي من هذه الليلة أننا ندخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى عنا وحتى نراه في المنام. Mudah-mudahan insya Allah kita berniat dari mulai malam ini
agar kita bisa terus-menerus membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau ridha kepada kita dan kita bisa melihat beliau baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi. وهكذا في أيام زمان سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر كانوا في مجلسه بعض العلماء يتذاكرون فيما بينهم في ما هي أرجى آية في القرآن. سألوا أحد العلماء ما هي أرجى آية عندكم في القرآن؟ قال أرجى آية عندنا في القرآن إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan sempat terjadi juga di zaman Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir, pernah terjadi di zaman beliau, para ulama mereka berdiskusi tentang ayat Al-Quran yang paling memberikan kabar gembira bagi kita. Apa ayat Al-Quran yang bisa memberikan kabar gembira bagi kita? Artinya ayat Al-Quran yang memiliki kandungan yang luar biasa bagi kita. Nah, para ulama itu mereka berdiskusi. Ada salah satu dari mereka menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang paling membuat kita gembira adalah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa selain kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال الآخر إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر الشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الآخر إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الآخر إن رحمتي وسعت كل شيء. كل واحد جاب آية في الذي أرجى آية بالنسبة له. Dan ada ulama yang lain mengatakan bahwa ayat yang paling membuat kita gembira adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah akan mengampuni semua dosa daripada anak cucu Adam. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat yang paling membuat kita senang dan gembira adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya rahmatnya Allah itu bisa melampaui apapun yang ada di muka bumi ini. وجعفر الصادق يسمع ولا يتكلم لأنه لم يطلب منه الكلام. وهكذا من الأدب النبوي أنه إذا لم يطلب منك الكلام لا تتكلم إلا إذا سئلت أو طلب منك الكلام. Dan Sayyidina Ja'far Shadiq mendengar ketika para ulama itu berdiskusi, tapi beliau tidak berbicara. Dan itulah adab yang terbaik, di mana jangan kita berbicara kecuali kalau kita diminta untuk berbicara. Jangan kita berbicara kecuali kalau orang-orang meminta pendapat daripada kita. فسألوا سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه يا إمام ما هي أرجى آية عندكم يا أهل البيت؟ أنتم أهل البيت الكرام، أنتم أهل البيت الذي الله سبحانه وتعالى طهركم في القرآن، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هي أرجى آية عندكم؟ Kemudian para ulama tersebut bertanya kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, wahai Imam, wahai Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain, apa pendapatmu? Ayat mana yang paling bisa membuat kita gembira menurutmu wahai Ahlul Bait? Kalian Ahlul Bait adalah manusia-manusia pilihan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayat yang paling bisa membuat kita gembira menurut kalian wahai Ahlul Bait? فجوابه كان عجيب. سيدنا جعفر الصادق قال أرجى آية عندنا أهل البيت. اسمعوا يا أمة محمد، اسمعوا يا أمة محمد، النبي محمد يحبكم أكثر من نفسه. صلوا على محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Sayyidina Ja'far Shadiq menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Menjawab dengan jawaban yang luar biasa indah. Di mana Sayyidina Ja'far Shadiq beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang paling membuat kita gembira. Kemudian beliau wahai Ali mengatakan, dengarkanlah ini. Dengarkanlah ini wahai umat Muhammad, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kalian semua. قال سيدنا جعفر الصادق أرجى آية عندنا أهل البيت ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وسيدنا محمد لا يرضى وأحد من أمته في النار.
Kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq beliau menjawab, sesungguhnya ayat yang paling membuat kita gembira para ahlul bait adalah ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya wahai Muhammad, Allah akan memberikan apapun yang engkau inginkan, yang penting engkau ridha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ridha kalau ada satu umatnya yang ada di neraka. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. إذن نسمع هذه الآيات ونسمع هذه الأخبار. ماذا ننوي في هذا المجلس إذا خرجنا لبيوتنا؟ ماذا نعمل؟ كيف الطريقة التي بها ندخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضى لنا النار. Kita mendengar tentang ayat ini, kita mendengar tentang kabar ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita niatkan dengan kita mendengar ayat ini? Apa yang ingin kita lakukan ketika kita mendengar ini yang bisa membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia kepada kita? Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ridha kalau seseorang umatnya ada di neraka. ولذلك قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كيف من أبى؟ يعني ما يريد يدخل الجنة. هل حد منا ما يدخل الجنة؟ قال نعم رسول الله كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني يدخل الجنة ومن أبى ومن عصاني فقد أبى. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sabda beliau, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada umatmu yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak ikut akan perintahku berarti dia tidak mau masuk surga. Alhamdulillah, الدين ميسر والشريعة ميسرة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agama kita mudah, syariat kita mudah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكيف الله سبحانه وتعالى يعطينا هدية عظيمة وهي في الآية القرآنية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه أكبر هدية من الله سبحانه وتعالى لأمة سيدنا محمد. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hadiah yang sangat-sangat mulia bagi kita umatnya Rasulullah, yaitu ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. فلذلك بعض الناس يسأل يقول أنتم تصلون على النبي الصلاة على النبي والصلاة على النبي. طيب ما هو أفضل نقرأ القرآن أو نصلي على النبي؟ Nah, oleh karena itu ada sebagian orang bertanya-tanya. Kalian mengatakan bahwa kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini bertanya, sekarang lebih afdal mana, lebih utama mana? Apakah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah atau kita membaca Al-Quran? هل القرآن هذا هو العظيم كلام الله ما في شك. كثير من يختم القرآن في يوم، كثير من يختم القرآن في يومين، كثير كان من أهل البعلوي سيدنا عبد الرحمن سقاف يختم القرآن أربع ختمات بالنهار وأربع ختمات بالليل. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat agung. Banyak dari kalangan ulama yang menghatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam beberapa hari. Bahkan ada salah satu ulama dari kalangan habaib, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. صلوا على محمد. Allahumma shalli alaihi. لكن العارفون بالله والأولياء والصالحين يخافون من العمل لأنه يخافون أنه غير مقبول. Akan tetapi para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka takut. Apa yang mereka takutkan?
mereka takut melakukan suatu amal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة على الإطلاق. Akan tetapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك في معنى لطيف ذكره بعض العلماء، قال اسمع الذي يقارن بين القرآن وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول من هو المفلس؟ من هو المفلس؟ Dan juga ada penjelasan yang sangat-sangat indah dari sebagian ulama ketika ada orang yang menyamakan antara Al-Quran dengan salawat kepada Rasulullah SAW atau membandingkan antara Al-Quran dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan Rasulullah SAW di dalam hadis beliau menyebutkan kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang miskin? قالوا الصحابة المفلس يا رسول الله الذي ليس لديه لا دينار ولا درهم. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة، قراءة قرآن وحج وعمرة وصدقة وكثير من الأعمال، ولكنه ظلم هذا وأخذ حق هذا واغتاب هذا وفعل هذا، فيقتص منهم القيامة فيأخذون من أعماله المقبولة. هذه إذا كانت مقبولة، يأخذون من أعماله المقبولة لكي ترجح بها حسنات له المتظلمين يوم القيامة حتى لا يكون معه شيء، فهذا هو المفلس. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab kepada para sahabatnya, bukan itu orang yang miskin di hari kiamat. Orang yang miskin di hari kiamat bukan orang yang tidak memiliki dinar dan dirham, tapi orang yang miskin di hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki amal yang diterima yang banyak. Amalnya dia banyak, baca Al-Qurannya banyak, sedekahnya banyak, hajinya, umrahnya, akan tetapi dia menzalimi ini. Dia membicarakan temannya yang ini. Dia berdusta kepada ini. Dia melakukan perkara-perkara yang buruk kepada manusia yang lain, sehingga amal yang sudah diterima oleh Allah tersebut Allah limpahkan, Allah kembalikan kepada orang-orang yang dia zalimi sampai tidak tersisa lagi dari amal kebaikan dia sedikit pun. إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخبئها لهذا الإنسان، أي إنسان كان، فما تدخل في هذا الحساب. إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان عنده رصيد، رصيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، إنه ما يدخل في هذا الحساب في حقوق الآدميين الآخرين. شفت كيف الإخبار الحين؟ شفت يا الذي تقصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Kecuali salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan Allah simpan, tidak termasuk dari amalan baik yang diberikan kepada orang lain. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah pasti diterima dan itu akan disimpan untuk kita, tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Bayangkan sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. صلوا على محمد. أنتم المستفيدين دنيا وآخرة وقربا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita yang beruntung ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat, dan kita akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فليس معنى أننا لما نقول هذا الكيفية أو الفرق إن كيف نقرأ القرآن ولا نصلي على النبي، ما هذا المعنى مقصودنا نترك القرآن أو نهجر القرآن، لا، يجعل لنا نصيب من القرآن ولكن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن نخاف أن نأخذنا أعمالنا يمكن رياء، يمكن عجب، يمكن تصنع من الأعمال الصالحة. الصلاة على النبي حتى تصنع، حتى من عاصي، حتى من مرائي مقبولة. Kita mengatakan, menjelaskan penjelasan ini bukan maksud kita agar kita meninggalkan Al-Quran, bukan. Kita harus tetap membaca Al-Quran, tapi kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita melakukan amalan selain salawat,
kita takut di dalamnya ada riya. Kita takut di dalamnya kita ingin dipandang oleh orang lain, dan itu menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita membacanya, kita melakukannya dengan riya, dengan ingin dipandang oleh orang lain sekalipun. صلوا على محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi. هيا من هذه الليلة كم تنوي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المهم كم وكيف، ليس بس نفكر في الكم ونفكر في الكيف. Nah, oleh karena itu dari mulai malam ini, berapa yang sudah kita niatkan untuk bersalawat kepada Rasulullah? Berapa banyak kita ingin bersalawat kepada Rasulullah, dan bagaimana caranya kita bersalawat kepada Rasulullah? Tidak cukup hanya kita memikirkan jumlah saja, tapi kita harus merealisasikannya, dan kita memikirkan bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يعني كيف نحب النبي؟ yakni kata beliau, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف نتبع النبي؟ Bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف نريد أن نكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ Bagaimana kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي قد أعطانا المفتاح، وقد أعطانا الحبل، وقد أعطانا الطريق لمن أراد أن يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف العظيم. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita kunci, sudah memberikan kepada kita tali untuk orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. وأعطانا اثنين من حالين اثنين بسببهما نكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لا يريد أن يكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan dua perkara yang bisa membuat seseorang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? الحال الأول وهو الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قد وصف بهذا الوصف العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحال الأول. الحال الأول وهي صفات من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل خلق من خلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى مدحه بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة. أي شوف، لو نحن نتخيل إذا عندنا احنا عقل وعندنا عقل سليم، نتخيل كيف مقام النبي يوم القيامة، كيف المقام العظيم هذا، وكيف الإنسان يكون بعيد من هذا المقام. قال: أقربكم مني، من سيدنا محمد، أعظم محبوب وأعظم مخلوق، والأنبياء تتوسل به والأولياء تتوسل به. أقربكم مني منزلا أو مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، والذي النبي مدح بهذا الأخلاق في القرآن العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. Yang pertama, yang bisa membuat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat akhlak-akhlak mulia yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis beliau bahwa paling dekatnya manusia, paling dekatnya insan kepadaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan pujian yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. صلوا على محمد. Allahumma shalli alaihi. والطريق الآخر هو كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية الأخرى: أكثر أقربكم مني منزلا أو مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والمكثرون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di riwayat yang lain disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekatnya kalian kepadaku di hari kiamat nanti
adalah manusia yang paling banyak berselawat kepadaku. Allah. Jadi ada dua riwayat tentang ini, dan ini dua-duanya adalah cara agar kita bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. فالأخلاق يا إخواني ويا أحبابي ليس الإنسان يولد من بطن أمه متخلقا، وليس الإنسان يولد من بطن أمه عنده أخلاق كريمة وعظيمة، إنما الأخلاق بالتخلق والعلم بالتعلم. Dan yang namanya akhlak yang mulia, wahai saudara-saudaraku, kata beliau, tidak akan kita dapatkan ketika kita langsung lahir dari perut ibu kita. Dengan artian ketika kita lahir dari perut ibu kita, kita tidak tahu bagaimana akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya akhlak yang mulia bisa ada di dalam diri kita dengan kita mempelajari dan menerapkan akhlak tersebut kepada diri kita, sebagaimana ilmu akan menempel di diri kita ketika kita mempelajari ilmu tersebut. تعود في يومك والليلة على التبسم. إذا رأيت أخوك المسلم تبسم في وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طريق، هذه صدقة. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة بنية إدخال السرور عليه، صدقة. صلى الله على سيدنا محمد. Allahumma salli alaihi. Salam alaih. Kata beliau, biasakanlah diri kita untuk melakukan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah tersenyum. Biasakanlah kita tersenyum di dalam hari-hari kita. Tersenyum kepada saudara-saudara kita, tersenyum kepada tetangga kita, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, termasuk daripada bersedekah ketika kita bertemu dengan saudara kita dan kita memberikan wajah yang penuh ceria, penuh dengan senyuman. Maka biasakanlah kita tersenyum kepada saudara kita dengan niat untuk membahagiakan saudara kita. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول من الشديد؟ من القوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة أي بالمصارعة بالقوة، وإنما الشديد من إذا استغضب أو أن يثار غضبه كتم غضبه، الكاظم للغيظ، هذا هو الشديد الحقيقي. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang kuat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, laisa syadid bisur'ah. Sesungguhnya orang yang kuat bukan orang yang pintar di dalam smackdown, di dalam bergulat. Orang yang kuat bukan orang yang pintar di dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Orang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. فهذا الغضب شعلة من الشيطان. مرة جاء صحابي عند النبي قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصي يا رسول الله، قال لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخلاق من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم الغضب للنفس، أما الغضب لله. قال النبي له الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة يعني الشدة في الإسلام، الشدة في الدين هذا مطلوب، ولكن النفس تغضب لنفسك تغضب لهواك هذا غير مطلوب. Yang namanya marah ini adalah perilaku yang dibuat oleh setan. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dari kemarahan. Bahkan ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiatlah kepadaku. Aku minta wasiat darimu. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Kemudian sahabat ini minta wasiat yang kedua, ya Rasulullah, saya minta wasiat yang kedua. Kata Rasulullah, jangan marah. Ketiga kalinya dia minta lagi, ya Rasulullah, minta wasiat lagi. Kata Rasulullah, jangan marah. Yang namanya marah itu adalah hal yang dibuat oleh setan, maka hendaknya kita jauhkan diri kita dari marah. Tapi marah yang buruk adalah marah untuk diri kita. Akan tetapi kalau marah untuk agama, itu adalah marah yang terpuji. Bahkan di dalam hadis pun Rasulullah SAW beliau bersabda, yang namanya marah itu akan ada di umatku. Yang dimaksud di sini adalah marah karena agama, bukan marah untuk pribadi. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا كان شديد
الغضب لله سبحانه وتعالى، حتى قالوا له الصحابة أو سيدنا محمد قالوا إن لا نرى لك أصحابا يا عمر، يعني ما له أصحاب، ما له أصدقاء. لماذا؟ لأنه كان شديد النصيحة لله وفي الله رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب. Dan dulu ada salah satu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab beliau terkenal keras, beliau terkenal pemarah untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau sering marah untuk agama, sampai Rasulullah pun mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak akan memiliki teman karena engkau memiliki tabiat yang pemarah untuk agama." وهذا يحمد عليه، هذه صفات محمودة وليست صفات مذمومة. Dan sifat marah karena Allah, marah untuk agama, ini adalah sifat yang terpuji, bukan sifat yang tidak terpuji. ولكن احنا في هذه الدنيا اعظمنا او اغلبنا او اكثرنا انما يغضب لنفسه اذا اضاع شيء من نقوده او شيء خربه من متاعه او شيء أو ولده صلحه خربه، يغضب غضب شديد كأن القيامة قد قامت. Akan tetapi kebanyakan daripada kita ketika marah bukan marah untuk agama, tapi kebanyakan dari kita marah untuk pribadi. Dia marah ketika uang dia hilang, dia marah ketika barang miliknya dia rusak, dia marah ketika anaknya dia merusak sesuatu, seakan-akan kiamat sudah datang. لكنه ما يغضب إذا ابنه جاء بالكلمة الخبيثة، ما يغضب إذا ابنه لم يصلي الصبح، لم يغضب لأن ابنه ما تأدب بالأدب الحسن، ما يتحرك، هذا ما يتحرك في شيء، هذا هو الخطأ ثم الخطأ ثم الخطأ. Akan tetapi dia tidak marah ketika melihat anaknya berbicara dengan ucapan yang buruk. Dia tidak marah ketika anaknya tidak sholat subuh. Dia tidak marah ketika anaknya tidak menggunakan budi pekerti yang baik. Ini adalah perkara yang sangat-sangat salah yang sering kita lakukan. طولنا عن الناس طيب كم بالساعة؟ ساعة كم؟ ساعة ونص. ساعة. خلاص نختم خير الكلام من قال لو نحن طولنا عليكم سامحونا، وهذا ليس من الأخلاق. نحن نوصيكم بالأخلاق ونحن ما تخلقنا معكم لأن طولنا المجلس عليكم أولا، سامحونا. Beliau mengatakan tawadhu dari beliau mengatakan minta maaf kita sudah kepanjangan karena sesungguhnya paling bagusnya ucapan itu yang singkat tapi padat, dan yang namanya panjang seperti ini bukan termasuk akhlak yang mulia. Kita menasihati kepada antum agar berakhlak mulia, tapi barusan kita tidak berakhlak mulia. Ini tawadhu dari beliau. فسامحونا أولا على تطويل، سامحتونا ولا ما سامحتونا؟ سامحونا. Kita minta maaf kepada antum-antum karena kita kepanjangan, apakah dimaafkan atau tidak? جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك الله سبحانه وتعالى يعطينا الأمان والآمان في خير وعافية، وأن يخلقنا بالأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من أقرب الناس مجلسا ومنزلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجعلنا وإياكم إن شاء الله كما جمعنا في هذا اللقاء وفي هذه الساعة وفي هذا المكان، أن يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، يوم يظل ظل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. ويجعل إن شاء الله خاتمة أعمارنا إن شاء الله حسنى، ونموت على لا إله إلا الله متحققين بحقائقها ظاهرا وباطنا على هذه النية وكل نية صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد.